بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. سو جانتا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور معافی طلب کر اپنی کمیوں پر اور مومن مردوں کے گناہوں پر اور مومن عورتوں کے گناہوں پر. اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانا. اوپر تو ذکر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے دعوی اسلام اور دعوت اسلام کو انکار کر دیا، قبول نہیں کیا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں، تمام تر دلائل واضح ہونے کے باوجود اگر اس کو لوگ قبول نہ کریں تو آپ اپنے طور پہ اس بات کا پختہ عقیدہ اور اعتقاد اور یقین یہی رکھیں کہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں یہی دعوت درست ہے. بعض اوقات انسان ایک بات لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید میری بات اتنی اچھی نہیں، کامن نہیں، تب لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تو میں خود اس بات کو چھوڑ دوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت ایک قوم کی اس بات پر ہوئی کہ ایک طبقہ برائیاں کرتا تھا اور دوسرا طبقہ ان کو سمجھاتا تھا. تو برائیاں کرنے والے نہیں سمجھتے تھے تو سمجھانے والے مایوس ہو کر خود ان برائیوں کے اندر شامل ہو جاتے تھے. تو اللہ نے اس پر ان کی ہلاکت کر دی. معنی یہ ہے کہ جس دعوت کو، جس دین کو آپ لے کر چلے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس پر اعتقاد کامل ہو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی میری بات قبول کرے تو اور کوئی میری بات قبول نہ کرے تو یہ دعوت حق اور سچ ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. لوگ ساتھ نہ آئیں تو نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات موجود ہے. قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے اٹھیں گے جن کے ساتھ ان کی دعوت پر ایک بھی آدمی نہیں ہوگا. ایک آدمی نے بھی ان کی دعوت قبول کی، اکیلے اٹھے. اور کچھ لوگ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی اٹھے گا، صرف ایک آدمی. تو کیا مطلب ہے کہ اس نے ساری زندگی دعوت دی اور کسی نے قبول ہی نہیں کی، تو کیا یہ حق پر نہیں تھا؟ نہیں، فرمایا یہ حق پر ہے، یہ سچ پر ہے. کوئی اس کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے. یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ عام لوگوں کا تقاضا ہے. عام لوگوں کا ایمان ہونے کے باوجود اس درجے کا ایمان تو نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنی بات میں جب لوگوں کے اندر بتانے میں، سمجھانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو بسا اوقات مایوس ہو کر اس کام کو خود بھی چھوڑ دیتا ہے کہ ہم بدل جاتے ہیں، لوگوں کو بدلنے کے بجائے خود بدل جاتے ہیں.
انبیاء علیہ السلام کا شعبہ یہ نہیں ہے. نبی جس دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے سب سے پہلے خود اس دین پر ایمان قبول کرتا ہے، سب سے پہلے خود اس پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا یہاں فَعْلَمْ امر کا صیغہ ہے علم سے. فرمایا اس بات کا اعتقاد رکھو، یقین رکھو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی اس بات کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، سارے انسان اللہ کی وحدانیت کو مان جائیں تب بھی لا الہ الا اللہ. اور اگر سارے انسان اللہ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھے تو جس طرف سب لوگ وہی بات صحیح، جمہوریت نہیں ہے، عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے سوا زمین آسمان میں کوئی الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا بعض ترجمہ کرتے رہتے ہیں کوئی الہ نہیں مگر اللہ. تو گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ معنی درست نہیں کہ الہ کوئی نہیں مگر اللہ. مگر اس وقت آتا ہے جب باقیوں کا وجود تسلیم کر لیا جائے، پھر ان کی نفی کر کے ایک کو نکالا جائے. مگر کا معنی اس وقت آتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کا وجود ابتدا سے تسلیم ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں مگر ترجمہ نہیں ہوتا. کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ بات ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ. یہ مگر والا معنی درست نہیں ہے. بعض اسلامیات نے بھی ترجمہ لکھا ہونے سے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. تو یہ مگر والی بات صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے سوا کا ترجمہ کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا سرے سے کوئی الہ ہے ہی نہیں ابتدا سے. تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں گے وہ کامیاب ٹھہریں گے، اور جن کا اس عقیدے میں خلل ہوا، خرابی ہوئی، کمزوری ہوئی، وہ قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے. عقیدہ توحید بنیاد ہے. سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے. وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 100 لاکھ سے زائد انبیاء اور رسول نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ. زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود. تو معبود کا معنی حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں. لوگ کہتے رہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، تو پھر اللہ بھی مشکل کشا، مولا علی بھی مشکل کشا، دو ہو گئے نا، دو ہو گئے. تو جو آدمی یہ بات کہتا ہے وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی مختار کل ہے، نہ کوئی حاضر ناظر ہے. ہر جگہ موجود اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے. فاعلم، جان لے، انہ لا الہ الا اللہ. اور یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے. اور عبادت کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے بدنی عبادت، اور ایک ہے قولی عبادت، اور ایک ہے مالی عبادت. انبیاء نے آ کر یہ دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی نہ بدنی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ قولی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ مالی عبادت کی جا سکتی ہے. اب بدنی عبادت میں اس جسم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے وہ قیام نہیں جو اللہ کے سامنے قیام ہے نماز والا.
اللہ کے سوا کسی کے سامنے وہ رکوع نہیں جو اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں جو اللہ کے سامنے ہے۔ تو اب جو آدمی کسی بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دونوں ہاتھ باندھ کر، وہ بدنی عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ جو کسی ولی، پیر، فقیر، بزرگ کے سامنے جھک کر رکوع کی طرح ملتا ہے، وہ بدنی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور جو کسی قبر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرے تو وہ اللہ کے ساتھ بدنی عبادت میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اور قولی عبادت میں جو حمد، جو ثنا، جو تعریف اللہ جل شانہ کی جا رہی ہے، وہی اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی نبی کی جائے تو وہ اللہ کے ساتھ قولی عبادت میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ لوگ اس فرق کو سمجھتے نہیں، وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، امداد کن در دین دنیا، شاد کن اظہر غم آزاد کن، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی۔ یہ مختلف قسم کے جو اوراد اور وظائف ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کی ثنا اور تعریف۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بارے میں منع فرمایا، فرمایا الا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، میری تعریف زبان سے اتنی نہ کرو جتنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ مجھے حد سے مت بڑھاؤ، اللہ کے ساتھ مت ملاؤ۔ کیا کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق؟ فرمایا فقولوا، میری تعریف میں یوں کہا کرو، انما انا عبد اللہ ورسولہ، پکی بات ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعریف کر دینا کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، اور جب ہم اس کی تردید کرتے تو کہتے ہیں یہ گستاخی رسول ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ قولی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ہماری بات کو یہاں مانے یا نہ مانے، قبر میں اترنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ مالی عبادت۔ کیا فرمایا؟ مالی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب مالی عبادت کیا ہے؟ دنیا میں اس کے نام ہیں، عربی میں اللہ کے نام پر جو مال دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ فارسی میں اس کو نظر اور نیاز یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی نظر، منت، نیاز یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو جو آپ مال خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کریں یا کروڑ خرچ کریں، تو اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ بکرا دیں یا اونٹ دیں، مرغا دیں یا کبوتر دیں، صدقے کے طور پہ، تو کس کے نام پر دینا ہے؟ اللہ کے نام پر دینا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، مالی عبادت ہے۔ اب آپ مسجد میں جو تعاون کر رہے ہیں، مدرسے میں جو تعاون کر رہے ہیں، غریبوں کی جو آپ مالی مدد کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے ہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نام پر مال دو تو اس مال کو دیکھو، نوٹ میلا نہ ہو، پرانا نہ ہو، پھٹا ہوا نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو جو سب سے ناکارہ ہوتا ہے وہ تلاش کر کے نوٹوں سے وہ دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں اس غریب کو تلخا رہا ہوں، نہیں، جب کل قیامت کے دن تو اس کا بدلہ لے گا، وہ کیسا ہوگا؟ تو مالی عبادت میں اپنے مال کو خرچ کرتے وقت قرآن کریم نے کہا لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت اپنے ناکارہ مال کو دینے کا ارادہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اپنے اوپر سوچو، یہی نوٹ کوئی تمہیں دے لستم علی آخذیہ،
تم اس کو نہیں وصول کرتے کہ یہ میلا ہے پھٹا ہے واپس کر. الا ان تغمضوا فیہ، ہاں دینے والے سے چشم پوشی کرتے ہوئے ویسے چپ کر کے لے جاؤ تو الگ بات ہے، دل تمہارا خوش نہیں ہوتا. ایسی اللہ کے راستے میں جو دو وہ مالی عبادت کھرا مال ہو، نیا مال ہو، اچھا مال ہو. لیکن اللہ کے نام کی طرح اللہ کے غیر کے نام پر مشرکین مکہ دیتے تھے، لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، ہبل کے نام پر. اب لوگ دیتے ہیں اصحاب کہف کے نام پر، پیران پیر کے نام پر، حضرت علی کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر. مانگنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ دیو جی نظر اللہ نیاز حسین. نظر اللہ تو نظر ہو، نیاز ہو، صدقہ ہو، یہ مالی عبادت ہے اللہ کے نام کی. اب وہ آپ سے مانگتا ہے حسین کے نام پر اور آپ اس کو 1 روپیہ دے دیتے ہیں، گویا کہ اس نے شرک کا اعلان کیا تم سے 1 روپیہ لے کر، آپ نے اس کو دے دیا. تو آپ کے نامہ اعمال میں اگر یہ لکھا گیا کہ تو نے بھی شرک کیا، پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے ان باتوں کو ہم نے اپنے ایمان کو روزانہ سنبھالنا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، ایمان بچ رہا ہے یا ایمان برباد ہو رہا ہے. تو 3 باتیں ہیں: بدنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی، قولی عبادت اللہ کے سوا کسی کی، اور مالی عبادت اللہ کے سوا کسی کی. ہر نماز میں اس بات کا اعلان کرتے ہو لیکن معنی نہیں سمجھتے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات قولی عبادت، والصلوات بدنی عبادت، والطیبات مالی عبادت. للہ کس کے لیے ہے؟ یہ عقیدہ توحید. فاعلم جان انہ لا الہ الا اللہ، زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور پختہ یقین کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.